السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبق نمبر ہے ہمارا 5، عام الحزن۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ عام الحزن کا مطلب اور اس کا مفہوم کہ اس سے کیا مراد ہے یہ جان سکیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ایسے کردار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جان سکیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال ہیں اور حزن کے معنی غم۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ اس وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ان 2 عزیز ہستیوں میں سے ایک نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبت و شفقت سے پرورش کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا تو کفار کی شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے زندگی کے آخری دم تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے ہی قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہ عزیز ہستی شعبہ ابی طالب میں معاشرے کے خاتمے کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان کی جدائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمزدہ کر دیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دکھ درد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی شریک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی اور ہر مشکل میں غمگساری کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام پھر بھی جاری رکھا۔ عام الحزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو ترک نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ کے اکثر لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم و ہمت کی دلیل ہے۔ ایکسرسائز آگے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے حزن کے معنی ہے غم، خوشی، بیماری یا صحت، تو اس میں پہلا آپشن ہے غم۔ معاشرے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو یہاں پر کون سی ہستی آئے گی؟ حضرت عباس، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت ابو طالب، تو لاسٹ والا آپشن ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب۔ پھر تھرڈ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی، کون سی زوجہ سے اولاد دی تھی؟ اس میں سب سے پہلا آپشن آئے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، تو اس میں آئے گا طاہرہ دوسرا آپشن۔ عام الحزن کہلاتا ہے نبوت کا 9واں، 11واں، 10واں، 12واں سال، تو اس میں آئے گا نبوت کا 10واں سال۔ خالی جگہ جو ہیں اس طریقے سے پورا ہوں گی۔ عام کے معنی سال کے ہیں۔ دوسری ہے قریش کے لوگ حضرت ابو طالب کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ تیسری حضرت خدیجہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ چوتھی عام الحزن میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ ترک نہیں کی۔ مختصر سوال و جواب ہیں۔ عام الحزن سے کیا مراد ہیں؟ تو اس کا جواب آ جائے گا اسٹارٹ میں بالکل،
یہ فرسٹ لائن ہوگی۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال کے اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ یہ پہلے کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے حضرت خدیجہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں؟ تو اس میں کتنے کی جائے گا 25 سال کا عرصہ رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں یا 25 سال کا عرصہ رہیں۔ تیسرا سوال ہے اس سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ تو یہ لاسٹ میں ہم سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں آ جاتے ہیں۔ عام الحزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ یہاں تک۔ اس کے بعد تفصیلی سوال جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے پورا لکھ دینا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ سوال سے لے لیں کہ حضرت خدیجہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، پھر یہ پنک والا جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا، یہاں سے اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ دوسرا سوال ہے حضرت ابو طالب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ساتھ دیا؟ تو یہ بھی بہت شارٹ ہے، یہ ہے جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا تو کفار کی شدید مخالفت کے باوجود، یہاں انہوں کی جگہ آئے گا، حضرت ابو طالب نے زندگی کے آخری دم تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے ہی قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہاں تک۔